یہ جو بات مسلکی بنیادوں پہ ہوتی ہے نا، یہ بھیا جو کرتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا. ہم نے تو آپ کو سیدھی سادی دعوت دی ہے کہ آذانیں دینا مساجد میں اس وبا کو روکنے کے لیے احمد رضا خان صاحب نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور مولانا نے جو فتویٰ دیا ہے ان کے پیروکار اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اب کتنی بار اذان دی جائے، کب دی جائے، وقت کیا ہے، متعدد مرتبہ، ایک آدھ مرتبہ، کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے. اس لیے کہ یہ عمل کتاب و سنت سے براہ راست ثابت نہیں ہے، بلکہ مولانا نے اسے ذکر الہی میں شمار کیا ہے. پہلے انہوں نے کہا اللہ کا ذکر شیاطین کو دور کرتا ہے، اور آذان خدا کے بہت بڑے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، لہذا اسے کیا جائے. اسی لیے وہ قبر پہ تدفین کے بعد بھی آذان کے قائل ہیں. اور احمد رضا خان صاحب نے جو اپنی وصیت لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے تحریر فرمایا کہ میری وفات کے بعد اس طرح 7 مرتبہ آذان دی جائے. وہ اس بات کے قائل ہیں. اب یہ بحث کہ بدعت ہے، سنت ہے، کیا ہے، ہم ان بحثوں میں پڑے بھی نہیں، اور نہ یہ موقع ہے کہ ہم یہ بات کریں. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ سے صاحب بدعت قرار دی ہے. البتہ ان کا ہم نے بزرگوں کو دیکھا ایسے کرتے تھے. بزرگ تو ایک وقتی چیز تھی، کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ کیا درجہ دے دیں، اسے فرض کر دیں، اذان کو سنت موقدہ قرار دیں، واجب قرار دیں، سنت موقدہ قرار دیں، سنت غیر موقدہ قرار دیں. آپ کس درجے میں اسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ مستحب لکھا ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی بہتر چیز. تو ہم کیوں لڑیں؟ کچھ کہتے ہیں مستحب ہے، کچھ کہتے ہیں بدعت. بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بدعت تو وہ ہوتی ہے جس کی اصل کتاب و سنت سے ہمیں ملتی نہیں ہے، اور اجتہاد وہ ہوتا ہے جو نیا مسئلہ کوئی پیش آ گیا اور کتاب و سنت میں امت کے پچھلے جو حضرات گزرے ہیں اس میں پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یار دیکھو یہ پہلے کبھی ایسے ہوا تھا، کیا چیز ہوئی تھی اس وقت علماء نے کیا فتویٰ دیا تھا. ہم کافی دنوں سے اس تلاش میں ہیں کہ 1918 میں جب انفلوئنزا آیا تھا اور ہندوستان میں 2 کروڑ کے قریب لوگ مر گئے تھے. علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں کسی دوست کو لکھا ہے کہ اتنی بڑی 1917 میں لکھا ہے یا 18 میں، تو انہوں نے ان کے خطوط میں ایک خط چھپا ہوا ہے. انہوں نے کہا لاہور اس بری طرح تباہ ہو رہا ہے کہ لوگ جنازہ پڑھ کے میتیں قبرستان میں رکھ آتے ہیں، قبر کھودنے والا کوئی نہیں رہا لاہور میں. 1.25 سے 2 کروڑ آدمی صرف انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں ختم ہو گیا. کیا کرتے؟ ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے حضرات تھے، انہوں نے فتویٰ کیا دیا ہوگا، اور کافی دن ہو گئے لیکن اب مل نہیں رہا. کہیں بھی معارف دیکھا اور رسائل دیکھے کہ اس زمانے میں اتنے بڑا حادثہ ہو رہا تھا، علماء کا کیا موقف تھا. کاش وہ مل جاتا تو ایک بہت بڑی سند ہاتھ آتی کہ ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا. لیکن تلاش میں ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو مل بھی جائے گا. کچھ نہ کچھ تو آخر کہیں رکھا ہوا ہوگا. لیکن یہ جو آج کہہ رہے ہیں، آئندہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پوری اس دنیا ہی کی حفاظت فرمائے. ہم مسلمان کیا اور نان مسلمز کیا، اللہ ان کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. مگر کبھی آئندہ بچوں کو ڈھونڈنا پڑا اگلی نسلوں کو، تو شاید اس وقت تک یہ بیانات ممکن ہے ریکارڈ میں ہوں اور بچے اسے سن سکیں کہ ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اجتماعات کو ختم کر دینا چاہیے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے اور چاہے وہ مسجد میں جمعے کی نماز کا ہے یا 5 وقتہ نماز کا ہے، فی الحال چھوڑ دینے چاہیے. اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وبا ختم ہو اور پھر اللہ تعالی مساجد کی اور مدارس کی ان رونقوں کو واپس لائے. پھر اسی طرح جہاں بھی دین اور دنیا دونوں کا تقابل بظاہر آ جاتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ ہم دین اور دنیا میں سے ایک کو ترجیح، اس ہر جگہ یہی ہو کہ دین کو فوقیت حاصل ہے. کئی مرتبہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسانوں پہ مصیبت آ جاتی ہے تو شریعت اپنے حکم میں نرمی لے آتی ہے. بس اصول کی بات. جب انسانوں پہ پریشانی، غم، دکھ، تکالیف آ جاتی ہیں، شریعت اپنا حکم نرم کر دیتی ہے. آپ اس کو سوچیں، 20 مثالیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو. عمر زیادہ ہو گئی ہے، اچھا بھئی روزہ چھوڑ دو اور فدیہ دے دیا کرو. بچے کا معاملہ ہے، رمضان آ گیا ہے، بچے کی ترجیح ہے رمضان کے روزوں پہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا دودھ پلانا ہے، بچے کی نگہداشت زیادہ کرو، اس کا خیال زیادہ رکھو، روزے پھر کسی وقت میں پورے کر لینا، یا فدیہ یا جو بھی احکامات ہیں. ہمیشہ شریعت اپنے حکم کو نرم کر دیتی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے رہے ساری حیات طیبہ میں. مسجد نبوی کی تعمیر ہے، موقع ہے، ایک ایک پتھر لوگ اٹھا کر لا رہے ہیں. عمار رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھائے، جوان لڑکے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار 2 پتھر لا رہے ہو، اور پھر فرمایا کہ عمار افسوس تمہیں وہ لوگ شہید کریں گے جو اس دن زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے. عمار رضی اللہ عنہ 2 لا رہے تھے، خود 2 نہیں اٹھائے، اس لیے کہ اگر اٹھاتے 2 تو امت کے لیے ایک طرح کا مستحب طریقہ بن جاتا نا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا جاتا تھا 2 کاموں میں الا اختار ایسرہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان کام کو ترجیح دیتے، ہمیشہ آسان کام کو ترجیح دیتے. یہ ہر جگہ حدیث ملے گی آپ کو. تو اجتماعات ان وجوہ سے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دی ہے. گروسری کرنا ہے، اسی طرح فوڈ پک کرنے کے لیے ریسٹورنٹس پہ جانا ہے، ایسے ہی اور پیٹرول پمپس ہیں. یہ چیزیں ایسے ہی ہیں جن کے بغیر زندگی کا چلنا دشوار ہے. ان سب چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. شریعت کہتی ہے یہ سب چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے،